آج ہم اسم ضمیر کے متعلق پڑھیں گے اور جانیں گے کہ اسم ضمیر کیا ہوتا ہے۔ اردو زبان کے اندر جب کسی اسم کی جگہ یعنی کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کے نام کی جگہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے ضمیر کہا جاتا ہے۔ مثلا میں، ہم، تم، تمہارا، ہمارا، انہیں، وہاں، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ مثالیں نیچے دی گئی ہیں، اب ان کو غور سے دیکھیں کہ کیسے وہاں ایک نام کی جگہ ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے۔ عامر نیک لڑکا ہے۔ اب دیکھیں عامر کے اسم کی جگہ عامر کے نام کے بدلے کون کون سی ضمیر استعمال ہوگی؟ وہ ہمیشہ پابندی سے اسکول جاتا ہے، وہ کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ اس کا گھر اسکول سے قریب ہے تو اس کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آخر تک الگ الگ ضمیریں عامر کی جگہ استعمال کی گئی ہے۔ تو ضمیر وہ لفظ جو اسم کی جگہ استعمال کیا جائے، اس کی ضرورت اردو زبان میں اسی لیے محسوس کی گئی کیونکہ عبارت کے اندر ہر جگہ ہم اسم کو بار بار دہرا نہیں سکتے، اور اگر ہم بار بار اسم کو دہرائیں گے تو پڑھنے والوں کو خاصی الجھن اور خاصی پیچیدگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی لیے عبارت میں روانی بنائے رکھنے کے لیے اور دلچسپی بنائے رکھنے کے لیے ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ضمیروں کی اقسام کی اگر بات کریں تو ضمیریں 5 قسم کی ہوا کرتی ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر اشاری، ضمیر موصولہ، ضمیر تنکیر اور ضمیر استفہام۔ لیکن 9th کلاس کو صرف ضمیر شخصی ہی کے متعلق پڑھنے کو دیا گیا ہے اور ضمیر شخصی کی اقسام کو بھی سلیبس میں شامل رکھا گیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم ضمیر شخصی ہی کے متعلق بات کریں گے۔ ضمیر شخصی، چونکہ لفظ شخصی سے ہی یہ صاف اشارہ مل رہا ہے کہ ہم ان ضمیروں کی بات کر رہے ہیں جو کسی شخص کے لیے استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ اکیلا شخص ہو جو اپنے لیے ضمیر استعمال کرتا ہے، یا پھر کسی دوسرے کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے، یا پھر کسی تیسرے شخص کے لیے جو ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ ان سبھی ضمیروں کی بات شخصی ضمیروں میں کی جاتی ہے۔ اب یہ شخصی ضمیریں کون کون سی ہیں، اب ہم ان کی اقسام کو دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ضمیر متکلم ہے۔ متکلم بات کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دوسری ضمیریں ضمیر حاضر میں آتی ہیں جو سامنے والے شخص کے لیے بولی جاتی ہیں، اور تیسری قسم ضمیر غائب کی ہے جو کسی تیسرے 3rd پرسن جو موجود نہ ہو بات چیت کرتے وقت اس کے مطلب استعمال کی جاتی ہے۔ اب متکلم ضمیریں کون سی ہیں؟ جب شخص ایک بات کرتا ہے، بات کرنے والا جو شخص ہے، گفتگو کرنے والا جو شخص ہے، وہ اپنے لیے کون کون سی ضمیریں استعمال کرتا ہے؟ جیسے میں، مجھے، میرا، ہمارا، ہمیں، مجھ کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ضمیریں ایک شخص، بات کرنے والا شخص اپنے لیے استعمال کرتا ہے، اسی لیے ان ضمیروں کو ضمیر متکلم بولا جاتا ہے، یعنی وہ ضمیریں جو گفتگو کرنے والا شخص اپنے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ بات تو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اگر متکلم یعنی بات کرنے والا اکیلا ہو تو وہ میرا، میری، مجھے، مجھ کو، مجھ سے والی ضمیریں استعمال کرے گا، لیکن اگر گفتگو کرنے والے ایک سے زیادہ ہیں، متکلم ایک سے زیادہ ہیں، تو وہ ہمارا، ہمیں، ہم کو، ہم سے وغیرہ ضمیریں استعمال کرے گا۔ تو متکلم ضمیریں واحد میں بھی استعمال ہوتی ہیں اور جمع میں بھی استعمال ہوتی ہیں۔
اب ضمیر حاضر کی بات کرتے ہیں، یعنی وہ ضمیریں جو سامنے والے شخص کے لیے بولی جاتی ہیں، جس سے بات کی جا رہی ہے اس شخص کے لیے بولی جاتی ہے، جیسے آپ، تمہیں، تیرا، تجھے، تو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ضمیریں بولتے وقت ہم عمر اور مرتبے کا خیال اور لحاظ بھی رکھتے ہیں، جیسے چھوٹا ہوگا تو ہم تیرا یا تو کی ضمیر استعمال کریں گے، کوئی بڑا ہوگا تو آپ کی ضمیر استعمال کریں گے، یا پھر کوئی ہم عمر ہوگا تو تمہیں کی ضمیر استعمال کریں گے، یعنی مرتبے اور رتبے کو سامنے رکھ کر بھی ان ضمیروں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب آخری قسم ہے ضمیر غائب کی، جو تھرڈ پرسن کے لیے جو ضمیریں استعمال کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جب آپ کسی تیسرے شخص کے متعلق بات کرو یا کسی ایسی شے کے متعلق بات کرو جو سامنے موجود نہ ہو، غائب ہو، تو اس وقت کسی اسم کے لیے، کسی تیسرے شخص کے لیے آپ کون سی ضمیریں استعمال کرتے ہو؟ ان، اسے، انہوں نے۔ جیسے میں مثال کے طور پر کہوں کہ میں نے مختار سے کہا تھا، اب یہاں اسم مختار کی جگہ اسم لگانی ہے، اور چونکہ مختار غائب ہے اسی لیے ہم یہاں ضمیر غائب کا استعمال کریں گے، تو میں کہوں گا میں نے اس سے کہا تھا۔ ایک سے زیادہ ہیں تو میں کہوں گا میں نے انہوں سے کہا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر کسی تیسرے شخص کے متعلق آپ بات کرو، مانو کسی اسٹوڈنٹ ہی کا ذکر لے لو، آپ الوی کا نام لے لو، تو آپ کہو الوی آج سکول آئی ہے، تو اسم کا استعمال ہم کریں گے۔ لیکن اگر یہاں ہم لفظ الوی کی جگہ، اسم الوی کی جگہ ہم کہیں کہ وہ سکول آئی ہے، تو یہ ضمیر ہوگی اور ضمیر غائب ہوگی، یعنی وہ ضمیر جو تیسرے شخص کے لیے، جو شخص موجود نہ ہو اس کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔